محسن نقوی صاحب نے کہا کہ $100 بلین جو ہے نا اپنے یہاں سے باہر لے کے گئے کہ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نمبر کہاں سے آ گئے ان کے پاس $100 بلین یہاں سے گیا ہے. پاکستان میں پیسہ تو بہت ہے. 100 نہیں گیا ہوگا تو 80 گیا ہوگا, 80 نہیں گیا ہوگا تو 70 گیا ہوگا. آپ اپنے شہر کو اپنے ملک کو بنا لو نا یار. اس کے بعد دیکھو پیسہ جائے گا نہیں بلکہ وہاں سے آئے گا. اب آپ نے کراچی شہر کو لیاری بنا دیا ہے تو کون آئے گا؟ میں بھی نہیں آ رہا ہوں. جغرافیکلی اگر آپ پاکستان کو دیکھو تو اس طرح کا ملک پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. پاکستان کی پاپولیشن آدھی دنیا سے زیادہ ہے. اس کے پڑوس میں آپ دیکھیں انڈیا, چائنا, رشیا, افغانستان, ایران اور بیچ میں پاکستان. اگر ہمارے ریلیشن ان ملکوں سے اچھے ہو جائے تو ہمارا کاروبار بہت زیادہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں, وہ عقیدت مند کو نہیں لائیں, عقل مند کو لائیں, کام ہو جائے گا. پچھلے دنوں جو محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ بھائی 2 آدمی کو اٹھائیں گے اور وہ سب پتہ چل جائے گا, تو یہ 2 آدمی کون ہیں جن کو ساری باتیں پتہ ہے؟ دنیا میں ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے. اگر آدمی اسی دائرے میں رہتا ہے نا تو وہ اس دائرے سے باہر سوچتا نہیں ہے. یہ کیا ہے, لوگوں کو گولڈ کی ٹریڈنگ کرنے سے کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ آپ کے پاس مائننگ ہے, آپ کے پاس ریفائنری نہیں ہے. اگر ہماری ریفائنری لگ جائے تو ہمارے جو ایک قدم کے اوپر ہمارے پڑوسی ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے بائر ہیں. آپ نے دبئی میں گولڈ ریفائنری لگائی ہوئی تھی, تو یہاں کیوں نہیں لگاتے آپ؟ یہاں پہ مجھے پرمیشن نہیں ملی. کیوں نہیں لگانے دیتے؟ مائنڈ سیٹ. آپ امریکہ کو کنٹرول کرتے ہو اور آپ کے شہر میں سیکورٹی کا پرابلم ہے. یار شیخ بھائی کیا بات کر رہے ہو یار, ایسا نہیں ہے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ بہت عرصے کے بعد, میں کافی دنوں سے بلا رہا تھا, آج جو ہے وہ حاجی رفیق پردیسی صاحب تشریف لے آئے ہیں. اور موقع بھی کچھ ایسا ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے ایک یہاں پر میٹنگ کی ہے تاجروں کے ساتھ, بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اور انہوں نے اچھی باتیں بھی کیں اور کچھ ایسی باتیں بھی کیں جو قابل اعتراض بھی ہیں, اور اس پہ تاجر بھی کافی ناراض بھی ہوئے ہیں. تو ہم آج جو صورت حال ہے, جو جیو پولیٹکس اور جو اکنامکس کی جو صورت حال ہے, جو پوری دنیا کے اندر جو رد و بدل آیا ہے, اس پہ ہم کچھ حاجی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو اس صورت حال میں کوئی اکنامک اپورچونٹی مل سکتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ حاجی صاحب کا ماشاءاللہ بہت واسٹ یعنی کہ پورا کیریئر ہے پاکستان میں, پھر UAE میں اور تنزانیہ میں. تو حاجی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کوئی ہمارے لیے اپورچونٹی بنتی ہے پاکستان کے لیے یہاں پر اس صورت حال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب بھائی یہاں پہ اپورچونیٹیز بہت ہے. جغرافیکلی اگر آپ پاکستان کو دیکھو تو اس طرح کا ملک پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو نقشے کے اوپر آج جا کے آپ دیکھو تو پاکستان کی پاپولیشن کوئی 22 کروڑ یا 25 کروڑ نہیں ہے. پاکستان کی پاپولیشن آدھی دنیا سے زیادہ ہے. وہ کیوں؟ اس کے پڑوس میں آپ دیکھیں انڈیا, چائنا, رشیا, افغانستان, ایران اور بیچ میں پاکستان. ایک قدم کے اوپر یہ سارے ملک ہیں. اگر ہمارے ریلیشن ان ملکوں سے اچھے ہو جائیں اور ہمارا پیار بڑھ جائے تو ہمارا کاروبار بہت زیادہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور کچھ مارکیٹیں تو ایسی ہیں جو بالکل ورجن مارکیٹ ہے, جہاں سے پاکستان کو بہت سپورٹ مل سکتا ہے اور پاکستان ان کو بہت زیادہ مال بھی سپلائی کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ محسن نقوی صاحب آئے تھے تو انہوں نے جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کی. کچھ لوگ تو اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی دنیا الگ ہوتی ہے, ان کی سوچ الگ ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو ایک گاؤں ہے یا پتہ نہیں کیسے لوگ رہتے ہوں گے, تو وہ جس طرح بھی بات کرنے جائیں. لیکن میری ایک الگ سوچ ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا مسئلہ, ہماری چیزیں ایسن طریقے سے اگر حل ہوتی ہیں اور یہ کام آگے بڑھتا ہے تو ہمیں کام کو آگے بڑھانا چاہیے. کیونکہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, منسٹرس ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک پاور ہوتا ہے. اگر وہ سنسیئر ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کام کو آگے بڑھائیں, ہماری انڈسٹری جتنی بھی ہے اس کو آگے بڑھائیں. اب ہمارا جو سائٹ ایریا کا جو جتنا بھی, میں چند دنوں پہلے گیا تھا, تقریباً 1 ہفتہ پہلے, وہاں کی روڈس, راستے, چیزیں آپ دیکھ کے آپ کا خون جلتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. اور یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ تو مطلب ان کو سدھارنے میں کوئی چند دنوں کی بات ہے, مہینوں کی بھی بات نہیں ہے. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اگر سنسیئر کوئی ٹیم آ جائے, سنسیئر کوئی کام کرنے والے لوگ آ جائیں تو یہ سارے کام آسان ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ مجھ سے پوچھو کہ یہ سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے. اگر اس کو 2 لفظوں میں سمجھاؤں تو صرف ایک ہی بات ہے. جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں, وہ عقیدت مند کو نہیں لائیں, عقل مند کو لائیں, کام ہو جائے گا. وہ عقیدت مند کو لاتے ہیں, وہ چمچا گری کرتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے. حاجی صاحب انہوں نے کہا کہ $100 بلین جو ہے نا اپنے یہاں سے باہر لے کے گئے کہ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نمبر کہاں سے آ گئے ان کے پاس $100 بلین یہاں سے گیا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی؟ پاکستان میں پیسہ تو بہت ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ منسٹرس ہوں, چاہے دوسرے طبقے کے سارے لوگ ہوں. پیسہ تو بہت ہے. بہت سے لوگوں کا پیسہ باہر تو گیا ہے. 100 نہیں گیا ہوگا تو 80 گیا ہوگا, 80 نہیں گیا ہوگا تو 70 گیا ہوگا. آج دبئی مطلب فلائی تو کر ہی رہا ہے نا, تو کیوں فلائی کر رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہے. صرف پاکستان سے تو نہیں آ رہا, دنیا بھر سے آ رہا ہے, لیکن پاکستان سے بھی اچھا خاصا جا رہا ہے. اور وہاں کی دنیا الگ ہے. آپ وہی دنیا یہاں پہ بنا لو, آپ کو یہ شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ یہاں سے پیسہ گیا. آپ اپنے شہر کو, اپنے ملک کو بنا لو نا یار.
اس کے بعد دیکھو پیسہ جائے گا نہیں بلکہ وہاں سے آئے گا. آج ہماری کتنی بڑی پاپولیشن ہماری پاکستان سے باہر رہ رہی ہے. آپ یو اے میں دیکھ لیں, میرا خیال 17 لاکھ آدمی تو صرف یو اے میں. آپ سعودیہ میں دیکھ لیں, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, جو اوریجن پاکستان ہے لیکن ہے امریکن بیسڈ ہیں, اور وہ خود بھی آنا چاہ رہے ہیں. ہماری تو بہت سے امریکنس لوگوں سے بات ہوئی جو پاکستانی اوریجن تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار اب ہماری بچے تو بڑے ہو رہے ہیں حاجی صاحب, ان کو تو ہم سہن کر سکتے ہیں, لیکن ہماری جب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے کہ وہ اس ماحول میں پلیں گی تو ان کا اینڈ کیا ہوگا. تو وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ہے, لیکن پاکستان میں کچھ ایسا ماحول تو بناؤ. اب آپ نے کراچی شہر کو لیاری بنا دیا ہے تو کون آئے گا؟ میں بھی نہیں آ رہا ہوں, میری فیملی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کون آئے گا؟ پیس اکارڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے کہ پاکستان کامیاب ہو جائے اور اس جنگ کو رکوا دے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے, یا آپ کوئی بزنس کمیونٹی کو کچھ لائن دے سکتے ہیں کہ کون سے ایسے کوریڈورز ہیں جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے, جہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ کام کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو پچھلے دنوں جو محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ بھائی 2 آدمی کو اٹھائیں گے اور وہ سب پتہ چل جائے گا, تو یہ 2 آدمی کون ہیں جن کو ساری باتیں پتہ ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایران ہمارا پڑوسی ہے. جتنے بھی ہمارے پڑوسی ملک ہیں اگر وہ ایسا طریقے سے کام کرتے ہیں اور ایسا طریقے سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں کام کو آگے بڑھانا چاہیے, جن میں ان کا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو. ہم لوگ بہت آگے نکل سکتے ہیں. میں ایران گیا ہوں آج سے کوئی 6 مہینے 7 مہینے پہلے, تو میں نے دیکھا وہاں پہ ان لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے شعیب بھائی, اور بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہوا ہے. تو ان سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں, کچھ ہماری چیزیں ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. اور پھر ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں, مثال کے طور پہ گیس ہے, آئل ہے, اگر یہ ہمارے نیبر میں آنا شروع ہو جائے گا تو ہماری ٹرانسپورٹیشن کتنی بچ جائے گی, ہماری فیسلٹی کتنی بچ جائے گی, ہمارا وقت کتنا بچ جائے گا. یہ سب چیزیں تو سوچو, اور ہمارا کام کتنا آسان ہو جائے گا. یہی چیز انڈیا لے کے جا رہا ہے اور ہم لوگ لے کے نہیں آ رہے. وائی ناٹ؟ اور وہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہیں, تو ہمیں پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کا مائنڈ سیٹ کریں. میں بڑا بولنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے, لیکن ایک ایسی بات ہے جو میرے دل میں اور میرے دماغ میں بہت دنوں سے گھوم رہی ہے شعیب بھائی. اگر صحیح معنوں میں ہم کام کریں گے نا حاجی صاحب, آج جو مودی کا حال دیکھ رہے ہیں اور مودی کے لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں, اور جو ان کی میڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں, اور جو ان کے منسٹرز کا حال دیکھ رہے ہیں, حاجی صاحب میں بہت دور نہیں دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہہ رہا ہوں, اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے گئے تو کل جس طرح سعودیہ میں ہماری فوج بیٹھی ہوئی ہے, جس طرح دوسرے عرب ممالک میں ہماری فوج بیٹھنے جا رہی ہے, انڈیا میں بھی ہماری فوج بیٹھے گی جو انڈیا کو کنٹرول کرے گی. ہندو کی طاقت نہیں ہے کہ وہ امیر بن سکے. یہ دنیا میں ایک ذہن ہوتے ہیں. یہ صلاح الدین ایوبی ایسے نہیں ہو جاتا, یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ جب بڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ نکلتا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ طاقت دی ہے کہ ہمارے حافظ منیر صاحب ہو گئے یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہو گئے, میں سمجھتا تو شاید ہمیں اتنی امید نہیں تھی, لیکن وہ اتنا بڑا کام کر گئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی نیتوں کو بھی اچھا رکھے اور یہ کام کو آگے بڑھائیں. تو میں بہت دور نہیں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے اوپر بھی ہماری فوج پاک فوج بیٹھی ہوگی, ہمارے پاکستانی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ فوج ہی صرف جو ہے نا وہ محب وطن ہو اور بزنس کمیونٹی محب وطن نہ ہو, یہ کیا چکر ہے؟ کیا بزنس کمیونٹی اپنا پارٹ ادا نہیں کر سکتی؟ کیا ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی آپ محب وطن ہیں اور آپ جو ہے نا کچھ کریں گے؟ دیکھیں فوج کا کام تو ملک چلانا نہیں ہوتا, ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے, اور بزنس کمیونٹی ہوتی ہے جو اکانومی کو چلا رہی ہوتی ہے. تو اکانومی کے اندر ان کو تھوڑا سا اسٹیک دینا چاہیے, ان کو تھوڑا اعتماد دینا چاہیے. بزنس کمیونٹی آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں, اور اسٹیبلٹی نہیں ہے, نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, نہ سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر جو کرپشن ہے وہ کس لیول پر ہے یہاں پر وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ایک سیدھا کام بھی ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں اور کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی کو. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب یہ چیزیں یہاں پر نہیں ہوں گی, کنڈیوسو ماحول نہیں ہوگا, تو پھر تو لوگ باہر نکل جائیں گے. تو اس بارے میں یہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ آپ ان کو بھی کوئی بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کے تو ماشاء اللہ تعلقات ہیں, ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں تو ہم تو اپنی باتیں جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے کرتے رہتے ہیں, آپ ان بڑے صاحبان اقتدار سے بھی کچھ بتاتے ہیں ان کو کہ بھائی یہ بھی تو چیزیں کرو؟ دنیا میں ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے, اگر آدمی اسی دائرے میں رہتا ہے نا تو وہ اس دائرے سے باہر سوچتا نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو یہ ڈر تھا کہ ہمارا ایک بجٹ ہے, ہمارے لوگوں کو سنبھالنا ہے, ہماری چیزوں کو سنبھالنا ہے, ہمارے ہتھیاروں کو سنبھالنا ہے, تو ہم اس دائرے کے اندر ہمیں مضبوط رہنا ہی پڑے گا, ورنہ تو ہم اس دائرے سے نکل گئے تو ہمارا کام نہیں ہوگا. اب یہ دائرہ بہت بڑا ہو گیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ فوج کی شاید مجبوری ہو جائے, فوج کی شاید سمجھ میں آ جائے کہ یہ شہر کا کام, یہ صوبے کا کام, یہ ملک کا کام اب پاکستانیوں کو سونپو, اور فوج کا کام ان کی نگہبانی کرنا اور مسلمانوں کی نگہبانی کرنا. یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اگر یہ کام ان لوگوں نے سنبھال لیا, ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی, ہماری بھی زندگی آسان ہو جائے گی, اور آپ کے بڑھنے اور آگے ترقی کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہوں گے. یہ اس کے بغیر چلے گا نہیں. اگر یہ نہیں کریں گے, اسی طرح چلتے رہیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. ایک دیکھو نا, عورت ہے, عورت ایک سوچ کے ساتھ چلتی ہے.
اور مرد ایک سوچ کے ساتھ چلتا ہے. کام مرد کی سوچ سے کام چلتا ہے. عورت کی سوچ سے اگر کرنے جاؤ گے تو گھروں کو توڑ دو گے, اور مرد کی سوچ کے ساتھ چلو گے اور صحیح معنوں میں صحیح سمت میں سوچو گے, دین ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے اسکائی از دا لمٹ, میں کہتا ہوں اسکائی از ناٹ دا لمٹ ناؤ. جتنی تم میں طاقت ہے اتنا آگے بڑھو. الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا علی صاحب, یہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ٹرینڈ چل رہا ہے گولڈ اور سلور. آپ تو ماشاء اللہ ایک جو ہے نا آئیکن رہ چکے ہیں گولڈ کے, اور آپ کو جو ہے وہ یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ نے باقاعدہ اوارڈ دیا, اور شاید ایک ہی اوارڈ ہے کسی کو اگر ملا ہے تو وہ آپ کو ملا ہے. تو آپ نے تو گولڈ میں اپنی اتنی زندگی گزاری ہے, تو یہ کیا ہے لوگوں کو گولڈ کی ٹریڈنگ کرنے سے کیا پاکستان ترقی کرے گا, یا گولڈ جس طرح سے لوگ گولڈ میں اور سلور میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ اگر گولڈ اینڈ سلور میں انویسٹمنٹ کریں تو آپ کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس کی وجہ بتاؤں. آپ کے پاس مائننگ ہے, آپ کے پاس ریفائنری نہیں ہے. ایک ریفائنری لگا دو. اگر آپ نے ریفائنری لگا دی تو جتنا بھی گولڈ آپ کا بلوچستان سے آ رہا ہے, آپ کا پشاور سے آ رہا ہے, آپ کا ایون افغانستان سے آ رہا ہے, اگر یہاں پہ ریفائنری لگ گئی کراچی شہر میں بڑی ریفائنری, اور موبائل ریفائنری آپ کے وہاں پہ لگ جائے اپنا سائٹ پہ, آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا. اگر یہی سونا یہاں پہ آ جائے گا, اور یہ آج تقریباً $5,000 کے نزدیک ہے, $4,800 تھا کل کی جو میں لوگ کہہ رہے ہیں 6,000 تک پہنچ جائے گا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دعا کرو 10,000 میں پہنچ جائے, ہماری ریفائنری لگ جائے. اگر ہماری ریفائنری لگ جائے تو ہمارے جو ایک قدم کے اوپر ہمارے پڑوسی ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے بائر ہیں. بھائی صاحب, یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کراچی کے پاکستانی ہیں, اور آپ نے, مجھے یاد ہے کوئی 15, 17, 18 سال پہلے آپ نے دبئی میں گولڈ ریفائنری لگائی ہوئی تھی, تو یہاں کیوں نہیں لگاتے آپ؟ یہاں پہ مجھے پرمیشن نہیں ملی, اور دبئی میں پرمیشن بہت آسان ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ کو بہت تعجب ہوگا. میں نے جب سلطان بن سلیم جو منسٹر تھے ان سے میں نے بات کی, ہم لوگ ساتھ کھانا کھا رہے تھے, میں یہ سال گورے سلطان بن سلیم, تو میں نے گولڈ کی بات کی تو بولا جی گولڈ جسٹ میک دا ریفائنری ہیئر. میں نے کہا گیو می دا لینڈ. بولا جسٹ ویٹ. اچھا چند دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئے, بولے یہ سائٹ پلان ہے اور زمین تم کو دیتے فری میں. بہت دور تھی. میں نے کہا اتنا دور جاؤں گا تو پرابلم ہوگی اور کوئی وہ ہوگا, مجھے کو اچھی زمین دو. پھر انہوں نے JLT میں مجھے زمین تھی تقریباً 10 ایکڑ زمین فری آف چارج, $1 بھی چارج نہیں کیا. اب ایسے آدمی کے ساتھ آپ کام کرو گے یا نہیں کرو گے, آپ مجھے بتاؤ. اور انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, جہاں سے آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اگر آپ دبئی میں رہتے ہو تو آپ کو وہ دنیا کے جو LBMA کا لائسنس ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے, کیونکہ LBMA کا لنڈن بولین میٹل ایسوسیشن کا لائسنس ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا میں اس کا بھی ممبر تھا اور بہت اسٹرانگ ممبر تھا ماشاء اللہ, تو مجھے وہاں کا لائسنس بھی بہت جلد ملنے والا تھا. تو بس تو اب یہاں پر کیا مسئلہ, کیا لوگوں کے پیسے نہیں ہیں, وہ ریفائنری لگا نہیں سکتے, کیا کیوں نہیں لگانے دیتے؟ مائنڈ سیٹ. حاجی صاحب آپ کو PIA کو فری کرنے میں کتنے سال لگے؟ آج آپ کی اسٹیل مل ہے جو روز آپ کو کھا رہی ہے, مجھے روز جس کا ہاتھ کھا رہی ہے, میری انگلی کھا گئی, پھر میرا ہاتھ کھا گئی, میں نے انگلی نہیں کاٹی, اب ہاتھ تو کاٹ لو. ہاتھ کاٹو گے نہیں تو جسم کو کھا جائے گا. تو اس بات کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہو. یہ بات میں کئی سالوں سے رو رہا ہوں. میں نے اسلام آباد میں بہت بڑے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں بڑے لیکچرز دوں, لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی. میں نے یہی کہا جو چیزیں تمہارے سنبھلتی نہیں ہیں اس کو فری کرو, لوگوں میں دو, کاروباری لوگوں کو دو. ایک چھوٹی سی اسٹیل مل چلتی ہے, اس سے گھر اور خاندان چلتا ہے. پاکستان اسٹیل مل چلے گی اور شہر کراچی نہ چلے, ایسا ممکن ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. آپ غلط لوگوں کو لاتے ہو. میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا, عقیدت بند کو مت لاؤ, عقل بند کو لاؤ, کام اتر جائے گا. اپنے شہروں کو, اپنے علاقوں کو آباد کرو. یار آپ سیکورٹی کی بات کرتے ہو, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میری عقل میں آج تک نہیں اترا. آپ امریکہ کو کنٹرول کرتے ہو اور آپ کے شہر میں سیکورٹی کا پرابلم ہے. یار شیخ بھائی کیا بات کر رہے ہو یار, سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے حاجی صاحب, یہ صرف ہلے بانے ہیں, باقی سیکورٹی کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرابلم ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی جو ایران کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں اور یہ سالو ہو جائیں گے تو جو وہاں سے بھی انٹرونشن ہوتی تھی میرے خیال سے وہ بھی بند ہو جائے گی, اور جو وہاں سے بہت سارے ایجنسیاں کام کر رہی تھیں پاکستان کے خلاف وہ بھی رک جائیں گی, تو حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. حاجی صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت وقت دیا, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سلامت.